پڑھانا ہے؟ یہ پڑھیں گے؟ آپ کافی دیر سے انتظار میں بیٹھے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ بیچارے دیر نہ ہو، آرام بھی کرنا ہو، پڑھیں گے، بولے پڑھیں گے جی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں اگر آپ جب آپ کو جانا ہو تو مجھے اشارہ کر دیں تو میں بات بھی چلا جلدی سے بیٹھوں، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ اللہ پاک کی بات کرواتے ہیں، بس آپ حضرات کی طرف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کروا دی۔ میرے تو ذہن کے اندر نہیں تھی، میرے شیخ میرے مرشد امام الاولیاء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دام برکات عالیہ حضرت جب کوئی گفتگو فرماتے بات فرماتے تو اپنی بات فرماتے تو کہتے ہیں کہ ایک بھائی فرمانے لگے، ایک ساتھی جانتے ہیں حضرت کو تو جانتے تو فرماتے ایک بھائی فرمانے لگے، حالانکہ بات حضرت کی اپنی ہوتی ہے لیکن فرماتے کہ بھائی فرمانے لگے۔ تو ایک ساتھی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ جو فرماتے کہ بھائی فرمانے لگے، بھائی کون ہوتا ہے؟ تو اللہ نے عجیب عاجزی عطا فرمائی حضرت کو، تو فرمایا کہ یہ بھائی ہر وہ بھائی ہوتا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے سے بات کروا دیتے ہیں، یعنی نسبت اپنی جانب نہیں کی کسی بھی چیز کی۔ ہاں بس میرے دوستو، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو انسان نیکی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، انسان کے اندر اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا دوستو، کسی بھی انسان کے اندر کوئی کمال اپنا نہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے، سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ زبان اگر اچھا کلام کر رہی تو یہ زبان بھی اللہ تعالیٰ کی ہے جی، اگر انسان بھی اچھا سوچ رہا ہے تو دماغ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، انسان اچھا کوئی کام کر رہا ہے تو آزائے جوائے اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ اس کا دماغ ہلا دے تو یہ جو 30 مار خان بنا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس تو اب ایک اپنا ناخن بھی اپنا نہیں ہے، تو یہ جو باتیں ہوگی بس یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ طلب کی برکت سے اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہلا دی، اپنے بلے تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ناموس رسالت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی تھی کہ ناموس رسالت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عزت اور ناموس کے تحفظ کا قانون، اس کو کہا جاتا ہے قانون ناموس رسالت، اور اس قانون کا نام کیا ہے؟ 295 سی 295 سی، یہ ناموس رسالت کا قانون ہے۔ اس قانون کا پس منظر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ ملک خداداد ملک پاکستان عطا فرمایا۔ اس پاکستان کی بنیاد وہ کلمے کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد اس پاکستان کو حاصل کیا گیا، اور الحمدللہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے جو ناموس رسالت کا باقاعدہ قانون بنایا گیا، جس کو قانون کا حصہ بنایا گیا، وہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر بنایا گیا، پاکستان کے اس کو بنایا گیا۔ لیکن بنوانے والے کون، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر اس کے اوپر اشکالات، سوالات، اعتراضات کیا کیے جاتے ہیں وہ عرض کر کے اس کے جوابات دے کر کے پھر بات کو سمیٹ دیں گے انشاءاللہ۔ تو قانون کا پس منظر یہ ہے کہ سن 1983 کے اندر 1983 کے اندر پاکستان کے اندر ایک وکیل تھا جس کا نام تھا مشتاق راج، اس نے ایک کتاب لکھی گستاخ، اس کتاب کے اندر کتاب کا نام تھا آفاق اجتماعیت۔ اس کتاب کے اندر اسلام پر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور مقدس ہستیوں کے اوپر اس نے اعتراضات کیے اور ان کے خلاف بکواسات کی، اور پھر اس نے یہ جو کتاب ہے پورے پاکستان کے اندر فری تقسیم کروا دی، جو پاکستان کی بیوروکریسی تھی، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، ان کو اپنا ہمدلہ بنایا جائے، اور اس پاکستان کو جو کلمے اور اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اس کو سیکولر ملک بنا دیا جائے۔ تو یہ کتاب آئی، ہمارے لاہور کے وکیل ہیں جناب اسماعیل قریشی صاحب، پتہ نہیں زندہ ہیں یا انتقال کر گئے، بڑی عمر کے تھے، پھر انتقال کر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، وہ امت مسلمہ کے محسن ہے، بہت بڑا احسان ہے ان کا ہمارے اوپر۔ تو ان کے پاس یہ کتاب ہے، تو ان کتاب کو پڑھ کر کے تو اس کے خلاف ایک رٹ دائر کی، ایک پٹیشن دائر کی سن 1984 کے اندر، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر قانون باقاعدہ بنایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے حوالے سے، اور قانون جو بنایا جائے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے،
کہ جیسے قرآن اور حدیث اور اجماع امت اور تمام فقہاء کرام ان کا یہ مذہب ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے. اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ موت. قرآن و سنت میں تو ہے. تو چونکہ پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا گیا تو اس ملک کے اندر تو یہ سزا لاگو ہونی چاہیے. تو چنانچہ انہوں نے یہ پٹیشن دائر. پھر اسی دوران سن 1986 کے اندر ایک سانحہ پیش آیا. ایک عورت تھی اسلام آباد، ایک بڑی کانفرنس تھی جس کے اندر وہ پاکستان کے بڑے بڑے لوگ تھے آئے. وہاں پر ایک عالمی استعمار کے ایجنٹ عاصمہ جہانگیر نامی عورت جو تھی ملعونہ، اس نے بھرے مجمع کے اندر نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر دی. روکنے والا کوئی نہیں. تو ناروال کی ایم ایل اے تھی اس وقت آپا نثار فاطمہ رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. اس نے ایک بل پیش کیا سن 1986 کے اندر جس کی سمری یہ تھی کہ پاکستان کے اندر تحفظ ناموس رسالت کا باقاعدہ قانون بنایا جائے. چنانچہ سن 1986 کے اندر اس کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا. لیکن قانون کا جو حصہ بنا اس کے اندر دو شقیں رکھی گئی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے تو اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے. یہ دو شقیں رکھی گئی. اب یہ دوسری شق جو تھی کہ اس کو سزائے موت یا عمر قید کی جو یہ سزا رکھی گئی یہ شریعت کے خلاف حکم تھا. قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا صرف اور صرف کیا ہے؟ موت ہے. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں اس کی سزا ہو سکتی. لیکن یہاں قانون جو بنا اس میں عمر قید کی ایک شق اور بڑھا دی گئی. تو جناب اسماعیل قریشی صاحب رحمہ اللہ نے ایک دوبارہ پٹیشن دائر کی وفاقی شرعی عدالت کے اندر، اور اس کے اندر انہوں نے اس چیز کا تقاضا کیا کہ دوسری شق کو ختم کر دیا جائے. عمر قید کی جو ہے شق اس کو ختم کیا جائے کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. اور یہ بات چلتی رہی. چنانچہ سن 1990 کے اندر وفاقی شرعی عدالت نے صدر پاکستان کو یہ حکم دیا کہ اپریل سن 1991 تک اس شق کو ختم کر دیا جائے، اور اگر تم نے نہ ختم کیا تو پھر خود بخود یہ کل عدم سمجھی جائے گی شق. صدر پاکستان نے نہیں کیا اور 1991 کے اندر اس شق کو وفاقی شرعی عدالت نے ختم کر دیا، اور پاکستان کا قانون یہ بن گیا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے. اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگی. یہ قانون بن گیا الحمدللہ. لیکن میرے دوستو جب سے یہ قانون بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک عالم استعمار، عالم کفر، یہود و نصارہ، انگریز اور لڑنے کے انگریز ان کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھ رہے ہیں. دو قانون کے اوپر یہ روتے چیختے کرلاتے ہیں اور بابلا کرتے ہیں کہ پاکستان کے قانون سے ان قوانین کو ختم کیا جائے. نمبر ایک یہ ناموس رسالت کا قانون، اور نمبر دو جو قادیانی کو کافر اقلیت قرار دیا گیا 1974 کے اندر، وہ کہتے ہیں اس قانون کو ختم کیا جائے. اور قادیانی کو بھی مسلمان ہونے کا یہ قانون بنایا جائے کہ وہ مسلمان ہیں. اس قانون کے اوپر ہر حکومت کے سامنے تقاضا رکھا جاتا ہے اور ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے. IMF جو ہے آپ کو قرضہ دیتا ہے یا اور کوئی کافر آپ کو قرض دیتا ہے یا آپ کو کوئی سہولیات دی جاتی ہیں تو اس کے اندر سر فہرست کے دو تقاضے رکھے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو جو بندہ پورا کرے گا تو اس کو یہ سہولت دی جائے گی. اور پہلے تو یہ خود بھونکتے بکواس کرتے رہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کرائے کے بندے خریدنا شروع کیا، اور یعنی جن کے اوپر اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سے بعض لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے علم بردار ہیں، یہ مذہبی اسکالر ہیں،
ان لوگوں کو سامنے لا کر کے اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے اس قانون کو غیر مؤثر کر دیا جائے یا بالکل سرے سے ختم کر دیا جائے. یہ جیسے ابھی سیالکوٹ کا واقعہ نیا پیش آیا نا آپ کے سامنے. تو ایک اینکر نے مختلف لوگوں سے انٹرویو کیا اور اس نے کیا کہا، اس نے یہ سوال یہ کیا کہ جو بندہ اس قانون کو غلط استعمال کرے تو باقاعدہ ایک قانون بن جانا چاہیے کہ جو بندہ اس کو غلط استعمال کرے گا تو جو سزا توہین رسالت پر ملتی ہے وہی سزا اس کو غلط استعمال کرنے والے پر لگا دی جائے. جی اس کی بہت عرصہ پہلے سے باقاعدہ پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ آج نہیں ہوا، یہ کئی سال پہلے کی بات، تقریباً 5-7 سال پہلے، اس سے کم و بیش پہلے کی بات ہوگی. ایک ہمارے پاکستان کے وہ مشہور نام نہاد مذہبی اسکالر ہیں، اس نے آ کے پیش کی تھی اپنی تجویز کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ جو بندہ اس کو غلط استعمال کرے تو اس کے اوپر یہ سزا لاگو کرنی چاہیے. تو ہمارا اس کو مشورہ ہوا، ساتھی بیٹھے تھے، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ اصل میں یہ اس چیز کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ ناموس رسالت کے قانون کو غیر مؤثر کر دیا جائے. جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. آگے جب کس میں بات کروں گا یہاں پر نہیں. تو اب کیا کیے جا رہے ہیں کہ یہ کرائے کے ملا لا کر کے سامنے بٹھائے جا رہے ہیں جن کا حلیہ تو مسلمانوں والا ہے لیکن یہ پلتے ہیں انگریز کی ہڈی کے اوپر. یہ یہود و نصارہ کے ٹکڑوں کے اوپر پلنے والے ڈالروں کے واسطے اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ مشہور آدمی ہے جاوید غامدی، نام سنا. ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا مذہبی اسکالر، ایک نمبر کا بغیرت انسان ہے، دیوس انسان ہے. مجھے پچھلے دنوں کے اندر ایک ساتھی نے ویڈیو بھیجی، جب پہلے پرانی ویڈیوز کی، جب ڈنمارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی اس وقت، تو ایک کتورا سا سامنے بیٹھا ہوا، اس نے سوال کیا کہ یہ جو حضور کی توحید کر رہے نصارہ، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. کہتے اس کو اگنور کر دو، اس کو بالکل اگنور کر دو. اس نے کہا جب آپ اگنور کر دو گے نا تو کہ یار سے جواب کوئی نہیں آتا تو وہ ختم کر دو. اس نے کہا بس حضور کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے. سیرت کو تو بیان کرنا چاہیے، وہ ضروری تھوڑی کہ جب کوئی توہین کرے تبھی سیرت کو بیان کرنا. سیرت تو مسلمان کی زندگی کا حصہ، ایمان کا حصہ، اس کو تو ہم ہر صورت میں بیان کریں گے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی بندہ حضور کو بھونکتا رہے اور کہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک بندہ چوراہے میں کھڑے ہو کے میرے باپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، میں کیا کروں؟ اگنور کر دوں؟ میری ماں بہن بیٹی جا رہی ہے اور کوئی بدماش اس کو چھیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، کیا کریں؟ اگنور کر دیں؟ غامدی تو یہی کہہ رہا ہے نا ہمیں کہ تم اگنور کر دو. یعنی جب میری عزت کا معاملہ ہے تو پھر تو میں اگنور نہ کروں، اور جب حضور کی ذات پاک کا مسئلہ ہے تو پھر یہ لوگوں کو اسلام کے نام پر بے غیرت بنا رہا ہے، دیوس بنا رہا ہے. یعنی اس طرح کے لنڈے کے انگریز بلائے گئے اور لوگوں کو اخلاق کے نام کے اوپر اور لوگوں کو تحمل اور برداشت کے نام کے اوپر نعوذ باللہ بے غیرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس طرح کے مارکیٹ کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ جن کا حلیہ تو مسلمانوں والا ہے لیکن ان کا اندر شیطانوں والا ہے، پورا منافقین کی اولاد ہے. تو ان لوگوں کے ذریعے سے کچھ اعتراضات کروائے گئے. یہ آپ کے سامنے یہ 5 اعتراضات ہیں. یعنی اعتراضات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے. پہلا اعتراض کیا ہے کہ نمبر 1، یہ قانون قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ قانون قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لہذا اس کو ختم کرنا چاہیے. نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا، تو مولوی صاحب کیوں نہیں معاف کرتے؟ مفتی صاحب کیوں نہیں معاف کرتے؟ جج کیوں نہیں معاف کرتے؟ جی تو جب حضور نے
معاف کر دیا تو میں اور آپ معاف کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی. تیسرا اعتراض کیا ہے؟ اس قانون کا استعمال غلط کیا جاتا ہے، لہذا اس کو ختم کر دینا چاہیے. کیونکہ یہ قانون غلط استعمال ہوتا ہے تو اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے. نمبر 4، اس قانون سے اقلیتوں کے مینورٹیز جو ہیں ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں، لہذا اس کو ختم کر دینا چاہیے. اور نمبر 5، ہر بندہ آزاد ہے اور ہر بندے کو اپنی رائے قائم کرنے کا حق حاصل ہے. تو اگر کوئی بندہ حضور کی توہین کرتا بھی تو مسلمانوں کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو اس کے اندر غصے میں اور جذبات میں نہیں آنا چاہیے. جی یہ 5 اعتراضات آپ کو سمجھ آ گئے، آپ کے ذہن میں آ گئے. آگے چلیں انشاءاللہ. اب ان 5 اعتراضات کے چلو اب میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ جو ساتھی یہاں پر تشریف فرما جنہوں نے 5 اعتراضات سن لی ہیں اس کا جواب سنے بغیر نہ ملا جائے. کیوں؟ یہ ذہن کے اندر اشکال پیدا ہو جائے، جواب نہ سنے تو بعض اپنے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ آپ کو ان سارے اعتراضات کے اچھے اللہ پاک کے فضل و کرم سے جوابات مل جائیں گے تاکہ آپ کا اپنا ذہن تو کلیئر ہو، خدا نہ خاصہ کسی کے ذہن کے اندر کوئی اشکال نہ رہ جائے. تو بھی پہلا اعتراض کیا ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث کے آپ کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے ناموس رسالت کے تحفظ کے دلائل پیش کروں، میں آپ کے سامنے ایک عقلی بات کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کی آیت کی ضرورت ہی پیش آئی، آپ کو حدیث سننے کی ضرورت ہی پیش آئی. آپ کو ویسے نہیں میں آپ کو بیان کروں گا ضرور، لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی اگر بھی اس چیز کی گواہی دے گی کہ حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کا قانون قرآن میں ہونا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کاری نہیں. دیکھیے میری اور آپ کی حیثیت کوئی ہے، ہم ہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہو تو تب بھی کوئی مسئلہ کوئی نہیں. جی ہمارے نہ آنے سے کوئی کائنات میں فرق کوئی نہیں پڑنا تھا. ٹھیک ہے جی. آگے تو ہم نے کون سا کوئی مارکا مار لی ہے، تو میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میری جان، میرا مال اور میری عزت ان کے تحفظ کا قانون قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، میرے مال پر حملہ کرتا ہے یا میری عزت پر حملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ قانون بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قرآن نے اس کا حکم کیا بیان کیا جی؟ قصاص. کیا ہے؟ قصاص. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى جی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یا اُولی الْأَلْبَابِ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے عقل والو ہم نے قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی رکھی ہے. کیسے زندگی رکھی؟ کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بدلے کے اندر اس بندے کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. یہ چاہے وزیر اعظم ہے، یہ صدر پاکستان ہے، یہ بندہ گورنر ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ بڑا امیر کبیر آدمی چودھری ہے، یہ نمبردار ہے، جو کچھ بھی ہے، جب نمبردار کو لٹکایا جائے گا ایک عام سے بندے کو قتل کرنے کی وجہ سے تو بتاؤ کہ کوئی ظالم کسی کمزور بندے پر ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ فرمائے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ کہ تمہارے لیے ہم نے زندگی رکھی ہے. شریعت کے ہر قانون کے اندر زندگی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی زندگی کے تحفظ کا قانون کیا بیان کیا کہ جو بندہ میری جان پر ظلم کرے تو بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ اسے قتل کیا جائے گا. اللہ نے میرے مال کے تحفظ کے لیے بھی قانون بنایا. کیا اللہ فرماتے ہیں السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جی. اب جس بندے نے میرا 5000 کا نوٹ چرا لیا ہے نا اس کی
بتائیں کہ 4 صوبوں کے اندر 4 چوروں کے ہاتھ کاٹ کے ان کے گلے لٹکا دیے جائیں، کوئی چوری کرے گا؟ سنیارا بھی دکان کھلی چھوڑ کے چلا جائے گا نا، تو چوری کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں تو شریعت کے حکم کے اندر کیا ہے؟ حفاظت ہے۔ تو اللہ نے میرے مال کی حفاظت کی، اللہ نے میرے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اس بندے کا ہاتھ کٹوا دیا، صحیح ہے۔ اور تیسرے نمبر پر میری عزت، اللہ تعالیٰ نے میری عزت کے تحفظ کا قانون بھی بیان فرمایا۔ کیا کہ اگر شادی شدہ آدمی وہ زنا کرتا ہے، میری آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اور سنسار صرف ایسے نہیں، اس کو قتل کرنا ہے تو قتل ایسے نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں اس کی گردن اتار دو۔ مال، جان اور عزت، ان تینوں میں سے سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ عزت۔ جان مال اس کے بعد میں، لیکن عزت سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو جس نے اس کی عزت پر حملہ کیا، جس نے قتل کیا تھا تو اس کو قتل کر دے، اس کی گردن اتار دی، ٹھیک ہے۔ جس نے چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دیا، لیکن جس نے عزت پر حملہ کیا اس نے سب سے بڑا قصور کیا ہے۔ تو اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو قتل کرو، لیکن قتل ایسے نہیں کہ ایک دفعہ میں اس کی گردن اتارو، اس کو قتل کرو عبرت کا نشان بنا کر، اس کو اذیت دے کر کے مارو، کیونکہ عزت سب سے قیمتی چیز تھی، اس نے قیمتی چیز پر حملہ کیا، تو اب اس کو اس کی سزا اس سے زیادہ سخت دی جائے گی۔ اس کو پتھر مار مار کے اس کو قتل کرنا ہے، پتھر مار مار کے۔ سوچے، تصور کریں کہ کتنا مشکل ہے سے جان نکلنا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 4 صوبوں کے اندر بندہ خدا نہ خاصا زنا کرتا ہے، 4 زانیوں کو سنسار کرو، سب کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہے، سب کی۔ اللہ نے شریعت کے اندر بڑی تسکین رکھی ہے میرے دوست۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے تمہید کی بات ہے کہ میں نے آپ کو گزارش کی کہ میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کسی قطار شمار کے اندر نہیں آتے، لیکن اللہ نے میرے مال کے تحفظ کا قانون بیان کیا، میری جان کے تحفظ کا قانون بیان کیا، اور میری عزت کے تحفظ کا قانون بیان کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اور مجھے مال کس کے صدقے سے ملا ہے؟ حضور کے صدقے۔ جان کس کے صدقے ملی؟ عزت کس کے صدقے ملی؟ یہ دنیا کس کے صدقے ملی؟ برزخ کس کے صدقے بنے گی؟ حضور کے صدقے۔ محشر کس کے صدقے بنے گی؟ جنت کس کے صدقے ملے گی؟ یعنی جو دونوں جہان ملے وہ حضور کے صدقے سے ملے۔ تو بھائی اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ ماں اور شما جو کسی حیثیت اور اوقات کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے میری عزت کے تحفظ کے قانون کو تو قرآن میں بیان کیا، اور جس کے صدقے اللہ نے دنیا کے اندر عزتیں تقسیم کی، اللہ ان کی عزت کے تحفظ کا قانون قرآن میں بیان نہ کرے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اور جو کہے کہ نہیں ہے، اس سے بڑا کہ پاگل اور لال مجھکڑ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے بڑا؟ اور اس سے بڑا بے وقوف کون آدمی ہوگا؟ وہ بھائی جس کے صدقے اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ اللہ صرف یہ نہیں کہ کسی نے عزت پر حملہ کیا، اگر کسی نے تہمت لگائی نا میری عزت کے اوپر، اللہ نے اس کو بھی قانون بیان کیا۔ اللہ فرمائے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا۔ اللہ فرما رہے کہ جو بندہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائے پھر 4 عینی گواہ پیش نہ کر سکے، فرمائے ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اس بندے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اللہ نے میری عزت کا تحفظ کیا ہے، اور جن کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو عزتیں دی، بکواس کرتے کہ ان کی عزت کے تحفظ کا قانون اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کیا۔ اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ کو کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ یہ آپ کی عقل کو اپیل کرتی کہ نہیں کرتی؟ جی یہ بات جس کے بعد سطحی سی بھی عقل ہوگی، جس کا عقل کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہوگا تو اس کو سمجھ آ جائے گی بات نا۔ اگر بازار سے عقل ملتی تو جاوید خامدی جیسے کہ پاگل کو میں ضرور لے کے دیتا۔ جی یہ بے وقوف آدمی کہ تو دعویٰ یہ کرتا ہے قرآن 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 سمجھنے کا، تجھے تو قرآن کی ہوا تک نہیں لگی، پاگل
ہمارے نبی کو راعینا کہہ کر کے مت پکارا کرو، اور کیا کہا کرو؟ انظرنا کہہ کر کے پکارا کرو. اور فرمایا واسمعوا، خوب دھیان سے سنو، للکافرین عذاب علیم، اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول یعنی کس وقت کس وجہ سے اللہ نے نازل فرمایا. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ جو حضور کے پاس حاضر ہوا کرتے آپ کی خدمت اقدس میں، تو آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے، راعینا. راعینا کا معنی ہوتا ہے کہ رہبر، ہمارا رہبر و رہنما، یا ہماری طرف توجہ فرمائیے، آپ ہماری طرف التفات فرمائیے. تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو منافقین مدینہ جو تھے وہ اس لفظ کو کھینچ کر پڑھا کرتے تھے. راعینا کو وہ ناؤزباللہ راعینا کہہ کر کے پڑھا کرتے. تو اگر اس کو کھینچ کر پڑھا جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے ناؤزباللہ ہمارا چرواہا. تو منافق لوگ یہ کھینچ کر کے پڑھا کرتے تھے. تو اللہ دیکھے حضور کے معاملے میں کتنے حساس. توہین تو کرتا تھا منافق، لیکن اللہ نے صحابہ کو منع کر دیا کہ آئندہ سے تم نے بھی کہ لفظ نہیں پکارنا، یعنی جس کے اندر توحید کا شائبہ بھی ہو اللہ نے اس میں منع فرما دی. تشبہ بھی آ رہی ہو تو اللہ نے اس میں منع فرما دی کہ مومن ہو تم نے آئندہ سے ہمارے نبی کو راعینا کہہ کر کے نہیں پکارنا، بلکہ انظرنا کہہ کر کے پکارنا. انظرنا کہہ کر کے پکارنا. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ دردناک عذاب کیسے ہے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی حضور کی توہین کرے گا تو اللہ اس کو عذاب دلوائیں گے، مسلمانوں کے ہاتھوں اس کو قتل کروائیں گے. اور آخرت کے اندر اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینکیں گے. آگے چل کے دوسری آیت میں اس کی تشریح آ رہی ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے اس سے کیا سمجھا؟ اب دیکھیے صحابہ حضور سے قرآن سمجھا کرتے تھے. صحابہ حضور سے قرآن سمجھتے تھے، وہ مرزا محمد انجینئر سے نہیں سنت کرتے تھے. تو جو ان کو قرآن سمجھ آیا وہ کسی اور کو سمجھ نہیں آ سکتا. انہوں نے قرآن پڑھا بھی حضور سے اور قرآن سمجھا بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی صحابی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا کرتے. اس آیت کی تشریح توضیح صحابہ نے کیا سمجھی؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا اعداء اللہ علیکم لعنت اللہ، کہ اے اللہ کے دشمنوں تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو. والذی نفسی بیدہ لئن سمعتها من رجل منکم یقولها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأضربن عنقہ. کہا کہ اے یہودیوں، اللہ کے دشمنوں تمہارے اوپر رب کی لعنت، اگر آئندہ سے تم میں سے کسی کی زبان سے میں نے لفظ راعینا سن لیا تو اللہ کی قسم میں اس کی گردن اڑا دوں گا. میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ بھی صرف سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا. یہ سب صحابہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہوا کہ کیا کہتے ہیں کہ قال المؤمنون بعد هذه الآية من سمعتها يقولها فاضربوا عنقه فانتهت اليهود بعد ذلك. یہ سب صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئندہ سے اگر کوئی مسلمان کسی یہودی کی زبان سے یہ لفظ سن لے اس کی گردن وہیں پر اڑا دے، اس کی گردن کو وہیں پر اڑا دے. کیس کچھ چلانے کا کوئی نہیں کہا کہ جس کے سامنے کرے اس کی گردن کو وہیں اڑا دے. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں فتحت الیہود بعد ذلک، اس کے بعد یہودی جو ہے اس بات سے باز آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو قرآن پاک کی اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جو حضور کی توہین کرے اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے، قتل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. دوسری آیت سورۃ التوبہ، اس کی آیت نمبر 61، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم. وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں. لفظ ایذا اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایذا کا معنی ہے تکلیف پہنچانا. آگے
لفظ ایذا آیا ہے اور اس کی بھی سزا حضور نے خود منتخب کی ہے، صحابہ نے خود منتخب کی ہے۔ جو حضور کو تکلیف پہنچانے والے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرمانے کہ جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے والے ان کے لیے دردناک عذاب، پیچھے بھی یہی تھا وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ تو ترتیب بتا دی کہ دردناک عذاب کیسے ہوگا، اگلی آیت کے اندر، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت 57 میں اللہ کیا فرمائے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ یہ پھر وہی لفظ ایذا آیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت کی تشریح کے اندر رئیس المفسرین حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے حضور نے خود دعا کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح کیا فرمائے کہ جو حضور کو تکلیف پہنچانے والے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا، اس آیت کے بعد ایک یا دو آیت کے بعد اللہ کیا فرما رہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اللہ فرما رہے کہ یہ لوگ لعنتی ہیں، اینما ثقفوا، جہاں پر تم ان کو پاؤ، اخذوا، ان کو پکڑو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کرو۔ اللہ فرما رہے ان آیات کو نقل کرنے کے بعد بہت بڑے عالم دین علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ، علامہ شامی، ہمارے پاکستان کا کوئی مفتی نہیں بنتا جب تک کہ علامہ شامی کو نہ پڑھے جی، تو وہ کیا لکھتے ہیں، فہذه الآیات تدل علی کفرہ وقتلہ، کہ یہ ساری آیات اس بندے کے کفر اور قتل کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جو بندہ اس چیز کا ارتکاب کرے گا اس بندے کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو بھی قرآن پاک کی آیات سے کیا ثابت ہوا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ موت، قتل ہے نا، ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یار یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے جی، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ دوپہر کا سورج نکلا ہوا ہو اور چمگادڑ کو نظر نہ آئے تو قصور سورج کا ہوتا ہے نا، قصور سورج کا نظر کیوں نہیں آ رہا اس کو؟ تو بھائی یہ غامدی صاحب اور مرزا انجینئر وغیرہ جو ہے ان کی آنکھیں چمگادڑ والی ہیں، ہم کہتے ہیں آنکھوں کو دکھاؤ، ہاں تو مسلمانوں والی آنکھیں لے کر کے آؤ تو تمہیں قانون روز روشن سے زیادہ واضح نظر آئے گا۔ یہ کہتے ہیں آیت ہے کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک شمع اور شوشہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا پہرےدار ہے۔ یہ سب کچھ ہے ہی انہی کے واسطے۔ اگر حضور کی ذات پاک آپ کی عزت و ناموس محفوظ نہیں تو پھر کون سی مسلمانی بات کی، پھر کون سا اسلام بات کی؟ تو بھئی قرآن پاک اس سے واضح طور پہ ثابت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا قانون کہ جو حضور کی توہین کرے اس کی سزا موت ہے۔ اس کے بعد آنے احادیث مبارکہ، میں نے آپ کو کہا کہ لفظ ایذا یہ قرآن کے اندر بھی استعمال کیا ہے اور یہ حدیث پاک کے اندر، بخاری شریف کتاب المغازی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر کے گئے تو مدینہ طیبہ کے اندر وہاں تو مشرک تھے اور کافر، یہاں پر یہ مشرک بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی اور منافق لوگ بھی موجود تھے۔ منافق لوگ یہ حضور سے اوپر سے کلمہ پڑھنے والے، اندر سے حضور کا بغض رکھنے والے، یہودیوں کا سردار تمام پر کعب بن اشرف، تو جب حضور تشریف لے کر کے گئے تو اس کی دکان جو ہے نا وہ بند ہونا شروع ہو گئی، اس کو بڑی تکلیف تھی، یہ حضور کو بھونکا کرتا تھا، یہ بکواس کیا کرتا تھا اور بڑی زبان درازی کیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کے مجلس کے اندر کیا فرمایا، ملکا بن اشرف فإنه قد آذى الله رسوله،
کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو کافر ہو جائے گا؟ تو کیوں؟ کیا فرمایا کہ بے شک اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب جہاں تکلیف کا لفظ آتا ہے تو صحابہ اس سے کیا سمجھتے کہ کرنا کیا چاہیے؟ تو وہاں پر ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا کہا؟ اتحب ان اقتلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں کعب بن اشرف کو قتل کر دوں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ہاں ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم اس کو قتل کر دو۔ اب دیکھیے حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ عام حالت کے اندر جو عمل وہ کفر کہلاتا ہے، اس کام کو سر انجام دینے کے لیے اللہ اس کی بھی اجازت دے رہے ہیں۔ تو حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ حضور سے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قتل تو کروں گا لیکن آپ مجھے اجازت دیں کہ اگر مجھے حکمتاً اور مصلحتاً آپ کے متعلق کوئی بات کرنی پڑے تو اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ میرے کو پکڑ نہ کرے، آپ مجھے اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا اجازت ہے، اجازت۔ تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے، ان کے اندر ایک صحابی تھے حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو نائلہ جو ہے یہ کعب بن اشرف کے دور شریک بھائی، تو یہ گئے کعب بن اشرف کے پاس اور کہا کہ یار جب سے ہم نے اسلام قبول کیا ہے نا تو آئے دن ہم سے کوئی نیا تقاضا کیا جاتا ہے، ہم تو بڑے پریشان ہیں، بڑے عجیب حالات، ہمارے گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ تو اس نے آگے سے بھونکنا شروع کر دیا۔ اب یہ بات جو حضرت محمد ابن مسلمہ نے کہی اس وقت یہ عام حالت کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن حضور کی عزت کے تحفظ کے لیے اللہ نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔ ٹھیک، تو اس نے کہا دیکھو آگے تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار اصل میں ہمارے گھر کے اندر فاقہ ہے، تو تم اس طرح کرو کہ ہمیں کچھ غلہ کچھ اناج جو ہے وہ قرض کے طور پہ دے۔ اس نے کہا چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوا دو، کوئی چیز گروی رکھوا کر کے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے رکھوا لیتے۔ کیا رکھوائیں؟ تو یہودی انتہائی گندی قوم ہے، اللہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ۔ یہ ذلت اور مسکنت اللہ نے اس کا مقدر کر دیا، کہ وہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، اللہ کے نبیوں کے انہوں نے ناحق قتل کیا، نعوذ باللہ۔ تو پھٹکاری لات کی دھتکاری ہوئی قوم ہے۔ اس نے کیا کہا؟ کہتا جی کہ اپنی عورتوں کو ہمارے پاس لا کر رکھوا دو، گندا ذہن تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نہیں کر سکتے، حیرت مند لوگ ہیں، ہم کیسے کریں؟ میں نے کہا اچھا چلو اپنے بچے رکھوا دو ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے، کل کو ساری زندگی ہمارے بچوں کو لوگ تانا دیتے تھے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں تھوڑے سے غلے کے لیے رہن رکھوایا تھا۔ میں نے کہا کیا رکھواؤ گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنا اسلحہ تمہارے پاس رکھواتے، سامان ہر بوزر رکھواتے تمہارے پاس۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کا وقت طے ہو گیا، رات کے جب یہ گئے اب پلان کیا تیار کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا جی کہ یہ عرب لوگ رات کو شباشی کے لیے وہ خوشبو لگا کے سوتے اپنے جسم پر، اپنے سر کے اوپر، تو یہ تو ویسے بھی سردار تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ تمہارے سر سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو میں تمہارا سر سونگھ لوں، تو میں سونگوں گا تم بھی سارے سونگنا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ کہوں گا یار میں دوبارہ تمہارا سر سونگنا چاہتا ہوں، تمہاری خوشبو بڑی اچھی ہے، تو میں اس کے بالوں کو پکڑ لوں گا اور تم میں سے ایک بندہ اس کی گردن اتار دے گا۔ یہ پلان طے ہو گیا۔ جب یہ پہنچے نیچے جا کے آواز ہے اس کے قلعے کے باہر جا کے، تو اس کی جو بیوی تھی وہ کاہنہ تھی، جادو کرنی تھی وہ، تو اس نے کہا کہ آپ نیچے نہ جاؤ، تم نیچے نہ جاؤ، مجھے اس آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اس کے اندر میرے دور شریک بھائی ابو نائلہ بھی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ نیچے آیا تو حضرت نے وہی اس کے مطابق جو بات طے ہوئی تھی، حضرت نے کہا کہ تمہارے سر سے بڑی خوشبو ہے آ رہی، تو وہ چوڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا عرب کی سب سے خوبصورت اور حسین عورت میرے گھر کے اندر ہے۔ اچھا، تو کہتا خوشبو تو سکھا دی، اب سب نے سونگ لی۔ دوبارہ جب سونگنے کے لیے آگے سر کیا تو حضرت نے اس کے بال پکڑے، اس کے بال مضبوطی سے پکڑے اور ایک صحابی نے تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتار دی۔ اب یہ سارے صحابہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو قتل کر
حضور نے کیا فرمایا تھا؟ دہشت گرد آ گیا سر، ٹیررسٹ آ گئے جی نہیں، حضور نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہو گئے، یہ چہرے کامیاب ہو گئے جی۔ اس پاگل کو کوئی عقل خرید کر کے دے جو کہتا ہے کہ تنیا بھی کر سو جاؤ تم سب لوگ، ہاں؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے ہمارے دشمن کو، ہمارے استاد کی قدر کو اتارا ہے۔ دوستو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کروا رہے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ یہ تھا، ایک اور بڈھا یہودی، اس کا نام تھا ابو رافع، یہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ یہ بھی حضور کو تکلیف پہنچانا، بکواس کی کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ وقال ابو رافع یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعین علیہ، یہ حضور کو تکلیف پہنچایا کرتا اور جو تکلیف پہنچانے والے تھے ان کی مدد بھی کیا کرتا تھا، دونوں کام کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ انصار کے ساتھ ان کی تشکیل فرمائی کہ تم اس کا جا کر کے قصہ تمام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ چند صحابہ کو لے کر کے گئے، اس کا بڑا قلعہ تھا اور یہ بہر باہر محفل لگا کے بیٹھا کرتا تھا۔ تو وہ غروب آفتاب کے قریب تشریف لے گئے وہاں پر، جب لوگ اندر جایا کرتے تھے اس وقت تو مغرب کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا نا، بتی جتی تو تھی کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ اس کے قلعے کے دروازے کے ساتھ ایسے کر کے بیٹھ کے جیسے قضائے حاجت کی بیٹھے۔ تو چوکی دار جو تھا اس نے آواز دی، اس نے کہا کہ اندر آنا تو آنے، پھر دروازہ بند ہو جائے۔ تو اب یہ جلدی سے اندر چل گیا۔ ابو رافع بھی آگے جا رہا تھا، اب جہاں جہاں ابو رافع چلتا گیا یہ پیچھے پیچھے چلتے، وہ بارائی منزل پہ رہتا تھا، اوپر والی منزل پہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ ابو رافع کے کمرے میں چلے گئے۔ جب رات کو سو گیا تو انہوں نے آواز دی تھی، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہا کہ ابو رافع، وہ جیسے بولا تو انہوں نے آواز کی سمت وہ اپنی تلوار کے ساتھ حملہ کیا، لیکن وہ لگے نہیں اس کو تلوار کا۔ اس نے شور مچا دیا کہ میرے اوپر کس نے حملہ کیا، مجھے کس نے قتل کرنا چاہا، تو یہ چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو تھے اس کے خادم چاہتے، انہوں نے کہا بوڑھا ہو گیا، کپڑ کہتے سٹیا گیا، تو پتہ نہیں چلا ہو گیا، ایسی کوئی خواب کو دیکھ لیا ہوگا، وہ چلے گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ جب دوبارہ سو گیا یہ تو حضرت عبداللہ نے دوبارہ سے اس کو آواز دی، اپنی آواز بدل کے ہمدردانہ آواز دی کہ ابو رافع کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا جی کہ کسی نے میرے اوپر اپنی تلوار کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ جیسے وہ بولا تو نے دوبارہ تلوار کے ساتھ حملہ کیا اور اب صحیح کاروبار ہوا اور یہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، مر گیا بولا۔ اب یہ وہاں سے نیچے اترے ہیں تو اوپر سے جلدی اترتے ہوئے ان کا پاؤں پھسلا ہے تو یہ نیچے گرے سیڑھیوں سے، ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ صحابہ بھی عجیب دیوانے تھے، لیکن اب پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کتے کو قتل کر دیا۔ تو باہر دوسرے صحابہ جو وہ انتظار پہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنا امامہ اتارا ہے اور اپنی پنڈلی پہ باندھ لیا، فرمایا کہ تم چلے جاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم چلے جاؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کے میرے دوستوں کہا کہ میں یہیں بیٹھا ہوں، میں جب تک اپنے کانوں سے ابو رافع کے قتل ہونے کی خبر نہیں سنوں گا اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ یہ حضور نے میرے ذمہ کام لگایا ہے۔ ہاں، جان دینا تو آسان ہے، حضور کے حکم قبولی کرنا آسان نہیں ہے۔ دوستو حضور صحابہ کو جو بات فرما دیا کرتے تھے نا، تو صحابی رسول ایک قدم بھی آگے نہیں لے کے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر باز فرما رہے تو بعض صحابہ پیچھے کھڑے تھے، ایسے ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں ایسے داخل ہوئے تو حضور نے کیا فرمایا، اجلسوا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تو اب مطلب یہ نہیں تھا کہ یہیں بیٹھ جاؤ، اب وہ صحابی رسول ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر اور ایک پاؤں مسجد سے باہر جی۔ تو جیسے حضور کی آواز کان میں پڑی نا تو وہیں پر بیٹھ گئے۔ وہی حضور کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن میرے دوستو جس کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، ہم ساتھی بات کر رہے تھے کہ جس کو عشق مجازی ہو جاتا ہے، دنیا کی کسی عورت سے کسی مرد سے محبت ہو جاتی ہے، وہ مجنو، وہ یہ عام بندہ نہیں تھا مجنو، اس کا نام مجنو نہیں تھا، مجنو کا نام امرؤ القیس تھا جی۔ اور یہ بندہ، اس کو مجنو تو لقب پڑ گیا کہ لیلا کے ساتھ یہ جنون کی محبت کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو مجنو کہا جاتا ہے۔ تو اس کو
کوئی بندہ حج کے لیے حج پر لے، یہ تابعین میں سے ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہے یہ بندہ. تو اس کو حج کے لیے کوئی لے کے گیا تو اس کو کہا کہ یہاں اللہ کے گھر میں ہے توبہ کرنے. یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. یا اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. تو یہی تو مسئلہ تھا، اسی سے توبہ نہیں کرتا. تو جب گیا اس کے وہ ایک کتا اس کے پاس سے گزرا نا، تو اس نے کتے کو پکڑ کے اس کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا. تو لوگوں کا پاگل آدمی کتے کے پاؤں کو چومتا ہے. اس نے کیا کہا، اس نے کہا ای سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ رود. اس نے کہا یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلیوں سے گزرا کرتا ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. جی تو دنیا کی لیلا سے محبت ہو جائے تو اس کے کتے کے پاؤں کو چومتا ہے، اور جس کے دل کے اندر حضور کی محبت ہو اس کی تو کہنے کیا ہے. ہاں تو وہ پھر قدم آگے نہیں اٹھا سکتا میرے دوستو. یہ تو ہمارے جیسے ہیں نا لوگ جو فالودہ کھانے والے مجنوں ہیں، نعرے لگانے والے مجنوں ہیں. وہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا آگے چلا جاؤ. کوئی ایک بات نے اس کو بیان کی بڑے عجیب انداز سے کہ یہاں پر تم کیوں بیٹھے، دہلیز کے اندر تم کیوں بیٹھ گئے. تو ایک بات نے کہا کہ یہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہ کدھر بیٹھے ہیں، درد مندوں سے نہ پوچھ کہ کدھر بیٹھے ہیں، یہ بھی کم ہے کہ تیری محفل میں بیٹھے. جی بھائی حضور کی محفل کے اندر وہ جوتوں کے پاس بھی جگہ ملے تو اللہ کی قسم سعادت ہے. جی تمہارا صحابہ ایک انچ بھی آگے نہیں جا سکتے تھے. اپنے امامہ مبارک کو اتارا، اپنی ٹانگ پر باندھا اور کہا کہ تم چلے جاؤ، میں نہیں آؤں گا جب تک کہ خبر نہ سنو. تو جب شروع ہوئی تو ایک یہودی نے کھڑے ہو کے قلعے کی دیوار پر اعلان کیا کہ یہودیوں سن لو، تمہارا سردار ابو رافع قتل کر دیا گیا. اب یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور حضور کے پاس آ کر حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو قتل کر کے آیا ہوں. اور بتایا کہ یا رسول اللہ یہ اترتے ہوئے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. حضور نے فرمایا آگے پھیلاؤ اپنی ٹانگ. یہ کہتے ٹانگ پھیلائی، حضور نے دستے مبارک پھیلا اور میں ٹانگ ایسے ہوگی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں. ہاں تو میرے دوستو یہ بھی بخاری کی روایت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دے کر کے اس کو قتل کروایا. تیسرا واقعہ یہ بھی بخاری شریف میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تشریف لے کر کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اور انکسار فاتح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہر عمل کر کے دکھایا. فاتح بن کے دکھایا کہ فاتح جب بننا تو اکڑ کر کے نہیں چلتا تھا، تکبر کے ساتھ نہیں کرتا. سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے تھے اور عاجزی کی وجہ سے آپ کی گردن ایسے جھکی ہوئی تھی کہ گھوڑے سواری کے ساتھ لگ رہی تھی آپ کی گردن. اور آپ کے آگے آگے آپ کے صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے ہیں اور ایک نعرہ لگا رہے ہیں، کیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے. کہ جن لوگوں نے حضور کو ستایا ان سے بدلہ دیا جائے گا. حضور کو جب پتہ چلا تو حضور نے کیا فرمایا، نہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے سب کو. لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کسی کے اوپر نکیر نہیں کی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ابو سفیان، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کے لیے معافی، جو ام ہانی کے گھر میں جائے اس کے لیے معافی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کے لیے معافی، جو اپنے اسلحہ کو پھینک دے اس کے لیے معافی، جو بیت اللہ میں چلے اس کے لیے معافی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بندوں کے نام 13 یا 14 افراد کے نام لیے. فرمایا ان کے لیے کوئی معافی نہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں. ان میں سے ایک بندہ عبداللہ ابن خطل تھا. عبداللہ ابن خطل اس کا کیا قصور تھا؟ ایک تو یہ مرتد ہوا، دوسرے نمبر پر ابن خطل یہ اور اس کی 2 لونڈیاں تھیں، یہ دونوں حضور کی توہین کیا کرتے تھے. اس کی لونڈیاں ناچ کر گا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھونکا کرتی تھی. جی بیت اللہ کی حرمت کتنی ہے، آپ ساتھ میں حج و عمرہ کیا ہوتا، آپ جانتے کہ حدود حرم کے اندر پرندے کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی جو چیز عام جگہ پر حلال وہاں پر کیا ہے، حرام ہے. ٹھیک تو بندہ قتل کیا جا سکتا ہے حدود حرم کے اندر،
بیت اللہ کے پاس نہیں کیا جا سکتا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کیا کہا کہ ابن خطل بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. کیا ہے؟ فقال ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، یا رسول اللہ وہ بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ لپٹا ہوا اور معافی طلب کر رہا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اقتلہ، اس کو وہی قتل کر دو، اس کو وہی قتل کر دو. ابن خطل کو بیت اللہ کے پاس قتل کیا گیا، ابن خطل کو وہاں قتل کیا گیا. علامہ ادریس قادری رحمہ اللہ جامع شفیع کے شیخ الحدیث نے عجیب نکتہ یہاں پر لکھا. حضرت نے فرمایا کہ بیت اللہ کی بڑی عزت و حرمت ہے، اللہ تعالیٰ کو بیت اللہ کی حرمت بڑی پیاری ہے، لیکن اللہ کو بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ حضور کی حرمت پیاری ہے. فرمایا کہ حضور کی حرمت اتنی عزیز ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ اس میں تاخیر کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب حضور کی عزت و حرمت کے تحفظ کا معاملہ آیا، فرمایا اللہ نے اس وقت بیت اللہ کی حرمت کو اٹھا لیا کہ میرے نبی کو حرمت کا معاملہ ہے. ہاں کہ بیت اللہ کی حرمت کیا ہے کہ یہاں پر کسی کو قتل نہ کیا جائے، اور حضور کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بیت اللہ کی حرمت کو اٹھایا کہ میرے نبی کی حرمت کا تحفظ کرو. ہاں یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، حدیث تو کہتی تاخیر بھی برداشت کوئی نہیں ایسے بندے کے متعلق. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو بھائی بتائیں کہ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں حضور کی توہین کرنے والا اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. نبی ثابت ہے، سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ سب کو سمجھ آیا. تو بھی قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت. بس یہی بات لمبی دماغ سے کرتا ہوں بات کو کہ اس کے علاوہ تمام ائمہ فقہا، بڑے 4 فقہا ہیں، ان سب کے نزدیک جو ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہوگا اس کی سزا قتل ہے. یہ فقہ حنفی، یہ فقہ مالکی ہے، یہ فقہ حنبلی اور یہ فقہ شافعی. یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نشے کی حالت کے اندر بھی حضور کی توہین کرے اس کے لیے معافی نہیں. جو نشے کی حالت میں کہتا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ان الساب کان مسلما فانه يكفر ويقتل بغیر خلاف وهو مذهب الائمه الاربعه وغيرهم. کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ حضور کو توہین کرنے والا، سب و شتم کرنے والا ہے، فرمایا یہ مسلمان بھی ہوگا تو یہ کافر ہو جائے گا. اگر مسلمان ہے تو کافر، اور اس کو قتل کیا جائے گا. اور فرمایا کہ اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں. سارے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضور کو سب و شتم کرے، بکواس کرے، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، قتل ہے، اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں. دوسرا اعتراض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ ہے، تو جب آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تو ملا کیوں نہیں معاف کرتا؟ ٹھیک ہے نہیں؟ تو بھی یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے 2 مبارک دور ہیں، ایک مکی ایک مدنی. صحیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہ یا رسول ہم جو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا. ٹھیک ہے جی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پاک کے لیے کبھی بدلہ نہیں دیا، کبھی بدلہ نہیں دیا. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کروایا ہے میرے دوستو، یہ اللہ کا حکم تھا. حضور کے 2 دور ہیں. جب مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے تو وہاں اللہ کا حکم کیا تھا؟ فَاصْبِرُوا، آپ صبر کیجیے. کُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھیے. یہ مکہ مکرمہ کا حکم تھا. لوگ وہ مشہور کیا جاتا ہے، آپ کو واقعہ سنایا جاتا ہوگا کہ
وہ مائی کوڑا پھینکا کرتی تھی روزانہ، وہ بھائی یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ضعیف ہے اپنی بات، لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مکہ مکرمہ کے اندر اگر حضور نے کسی کو معاف فرمایا تو یہ اللہ کا حکم تھا۔ اور دوسرا دور جو ہے وہ مدنی دور ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر اللہ نے بدلہ لینے کا حکم دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جی تو یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ تم اب بدلہ لے سکتے، کتاب کی اجازت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک مثال ایسی پیش کرو کہ ہجرت فرمانے کے بعد حدود و قصاص کے احکامات نازل ہونے کے بعد کسی بندے نے حضور کی توہین کی اور صحابہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ جتنے واقعات پیش کیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ کے دونوں چیزوں کو خلق ملت کیا جاتا ہے۔ جی وہ اس دور کو آج کے دور کے درمیان کیا جاتا ہے، وہ حکم تو منسوخ ہو چکا۔ اچھا میں نے بتائی کہ پہلے شراب پینا جائز تھا کہ نہیں؟ حرام تو نہیں تھی، شراب پینا حرام نہیں تھی ابتدائی دور کے اندر، تدریجاً اس سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ بعد میں حرام ہوئی تو کوئی بندہ اس دور کے حکم کو اٹھا کر کے آج نہیں کیا شراب پینا تو جائز تھا میں بھی پی رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، غلط ہے یار، یہ غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ تو وہ اس دور کو اس دور کا حکم تھا، وہ پہلے 13 سال کے اندر کہ اللہ نے خود منع فرمایا کہ حضور خود پابند ہے۔ لیکن حدود و قصاص کے حکم نازل ہونے کے بعد کسی کو معافی نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر بالفرض والمحال حضور نے بعد میں بھی معاف کیے، فرض کریں بعد میں بھی حضور نے معاف کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا اپنا عمل ہے۔ دیکھیے ایک بندہ میرا حق مارتا ہے تو مجھے اختیار ہے، میں چاہے تو اس کا بدلہ لوں اور چاہے تو اس کو معاف کروں۔ مثال کے طور پر آپ کا کیا نام ہے؟ جنید صاحب۔ ایک جنید صاحب ان کے منہ پر یہ بندہ تھپڑ مارتا ہے، کیا بھائی آپ کا نام؟ عزیر، مارنا نہیں اچھا، ہاں عزیر جنید کے منہ پر کوئی تھپڑ مار دیتا ہے۔ اب یہ دیکھتے کہ اب مجھے بھی گریپٹا پڑے گا، عزیر صاحب پریشان ہو رہے کہ مار تو دیا میں نے، اب بدلہ تو نہیں لے گا، تو یہ پریشان ہے، میرے کو کیا کہتا ہے تم پریشان نہ ہو کہ آپ نے جو اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے نا میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو یہ کیا کہ تم ماما لگتا یہ کہا کہ تھپڑ تو میرے منہ پر مارا اور معاف تم کر رہے ہو، ان کا تھپڑ میں معاف کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا نا۔ انہوں نے اس کے 10,000 روپے دینے اور میں کہوں کہ یار یہ تمہارے جو 10,000 اس نے دینے ہیں وہ میں نے تمہیں معاف کر دی، تو وہ کہے گا تم اتنا آدم داری کیوں بن رہا ہے؟ ہاں جی کہ تو اگر اتنا سخی بن رہا ہے تو اپنے ماں سے 10,000 روپے دے دے، تو میں ان کے 10,000 روپے معاف کر سکتا ہوں؟ میں ان کا ایک تھپڑ معاف کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا نا، مجھے اختیار ہے، نہ مجھے شریعت اجازت دیتی ہے، نہ پاکستان کے کورٹ مجھے اجازت دیں گے اس کی۔ جی وہ کہتے ہیں کہ جس کا قرض ہے وہ خود معاف کرے تو کرے ورنہ تم بھرو، یہ جس نے تھپڑ مارا ہے وہ معاف کرے تو کرے، تم اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو میرا ایک تھپڑ آپ معاف نہیں کر سکتے، میرے 5,000 آپ معاف نہیں کر سکتے، تو جس نے حضور کو بکواس کی ہے تو اس نے حق کس کا مارا ہے؟ حضور کا۔ تو حضور کا حق ملا معاف کر سکتا ہے؟ مفتی صاحب معاف کر سکتے ہیں؟ جج معاف کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم معاف کر سکتا ہے؟ اس کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ جی حضور معاف کرے تو معاف کرے، امت کے بعد اس کا اختیار نہیں ہے میرے دوستوں۔ یہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی، حضور نے معاف کیا تو حضور کی مرضی، معاف کرے نہ کرے، لیکن آج امت کے بعد کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ حضور کے گستاخ کو یہ معافی دے دے۔ اس کو کس نے اختیار دیا؟ یہ بات میں نہیں کہتا، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آج سے کئی سو سال پہلے یہ بات لکھ کر کے گئے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد كان له ان يعفو عمن سبه وليس للامه ان تعفو عمن سبه، فرمایا کہ حضور کے لیے تو اختیار ہے کہ اپنے گستاخ کو، آپ کا حق مارنے والے کو چاہے تو معاف کرے چاہے تو بدلہ لے، ولیس للامة ان تعفو عمن سبه، امت کے واسطے کوئی اختیار نہیں ہے کہ حضور کو بھونکنے والے کو معاف کرو، نہیں اختیار نہیں۔ یہ آپ
آپ کی عقل کے اندر یہ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حقوق العباد اس بندے سے معافی مانگے بغیر نہیں معاف ہوگے. تو حضور کو جو بھونکتا ہے تو وہ بھی حقوق العباد ہے نا. تو حضور کے معاف کیے بغیر معاف ہو سکتے ہیں؟ دنیا کے کسی مفتی، کسی عالم، کسی فقیہ، کسی مجتہد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ حضور کی توہین کرنے والے کو معاف کر دے. اس کی سزا موت ہی ہوگی، قتل ہی ہوگی، اس کے علاوہ اس کی سزا اور کی ہوگی. ہاں آخرت کے اندر اللہ اس کو معاف کر دے، توبہ کر لے، آخرت کو معاف ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر اس کے لیے کوئی معافی نہیں. ٹھیک ہے جی. تیسرا اعتراض کیا؟ اس قانون کا استعمال غلط ہوتا ہے، لہٰذا اسے ختم کر دیا. پہلے میں آپ اس کو تحقیقی جواب دینے سے میں نے آپ سے ایک عقلی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائے کہ جو چیز استعمال غلط ہوتے ہو اس کو بند کر دینا چاہیے. اس کا حل یہ ہے اس کو بند کر دیا جائے. اچھا مجھے پاکستان کے اندر پسٹل اور گولی یہ غلط استعمال ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. بم اور گرنیڈ یہ غلط استعمال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ چھری اور چاقو یہ غلط استعمال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. تو ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں پسٹل، کلاشنکوف، گولیاں، بندوقیں، گرنیڈ، چھری چاقو یہ غلط استعمال ہوتے ہیں، اس کو بند کر دیا جائے. علی یہ کر سکتے ہیں مطالبہ؟ میں پٹیشن دائر کر دوں کل جا کے ہائی کورٹ کے اندر کہ بھائی یہ چیزیں استعمال غلط ہوتی ہیں تو کیا کہتے ہیں ان چیزوں کو بند کر. تو وہ جو عقل کے پڑھ مجھے یہ بات کرتے ہیں قانون یہ غلط استعمال ہوتا ہے لہذا اس کو ختم کر دیا جائے، یہ بات ٹھیک ہے؟ تو غلط ہے. بے وقوف ہو، یہ حل تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی چیز غلط استعمال ہوتی ہے تو اس کو بند کروا دو. اگر یہ حل ہے تو پاکستان کا کون سا قانون ہے جو صحیح استعمال ہوتا ہے؟ 302 کا قانون غلط استعمال نہیں ہوتا، 307 کا قانون غلط استعمال نہیں ہوتا، 780 کے قانون سب سے زیادہ غلط استعمال ہوتا ہے. دہشت گردی، کوئی شریف آدمی مٹی کے معذور امام صاحب ہو گئے ان کو اٹھا کے لے جائے ایجنسی والے کیوں نہیں؟ یہ دہشت گرد ہے. وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ دہشت گردی کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے. یہ قانون غلط استعمال ہوتا، اس کو کیوں نہیں بند کیا جاتا؟ اس کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ 307 کا قانون، 302 کا قانون سب سے زیادہ غلط استعمال کیا جاتا ہے. جو قاتل ہے وہ بدبخت ہاتھی بن کے باہر پھر رہا ہوتا ہے اور غریب کا بچہ بیچارہ اندر ساری زندگی غلط سکتا رہتا ہے، پھانسی کے پردے پر رکھ جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو 302 کا قانون نہیں غلط، یہ غلط استعمال ختم نہیں کروانا چاہیے. پہلے اس کی طرف کیوں نہیں نظر کرتے بھائی؟ اس کی طرف نظر کرو. تمہیں ایک ہی قانون سے نظر آتا ہے کہ یہ غلط استعمال ہوتا ہے، اور میں آپ کو گزارش کروں کہ قانون غلط نہیں صحیح بھی استعمال نہیں ہوتا. غلط تو بڑی دور کی بات ہے. جہاں پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے ناموں سے رسالت قانون بنوایا گیا، تو وہاں پر پاکستان کے مادے کے اوپر یہ کلک ہے جس کو 7 سمندروں کا پانی نہیں دھو سکتا کہ پاکستان کی تاریخ میں 29 سال ہو گئے اس قانون کو بنے، 30 سال تو اس قانون کو بنے ہوئے، آج تک ایک بھی گستاخ رسول ایسا نہیں ہے جس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا. ایک گستاخ بھی ایسا نہیں ہے، ایک گستاخ. قتل کے کتنے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا؟ چوری کے اندر، ڈکیتی کے اندر، ریپ کے اندر اور پتہ نہیں کس کس قانونوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا. لیکن آج تک اگر پاکستان میں کسی کو نہیں لٹکایا گیا تو گستاخ رسول کو نہیں لٹکایا گیا. آپ کے سامنے بات کیا ہے؟ یہ آسیہ چوڑی کا کتنے سال کیس چلا اس کا؟ 10 سال کیس چلا ہے. 10 سال. آپ کے پولیس اسٹیشن نے کیا کہا؟ یہ گستاخ ہے. اس نے خود کہا کہ میرے سے توہین ہوئی ہے جی. اس کے بعد آپ کا سیشن کورٹ، آپ کا ہائی کورٹ، وہ سب یہ لکھ لیں کہ اس نے توہین کی ہے، اور سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بینچ بیٹھتا اور کہتے ہیں جی کہ یہ اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے. باعزت بری کرنے کے ٹرم بھائی استعمال کی جاتی ہے جس کا جرم ثابت نہ ہو سکے، اس کو کہا جاتا ہے باعزت بری کیا جاتا ہے.
سے کہہ رہی کہ میں نے گناہ کیا ہے اور تم کہہ رہے بھائی عزت پر ہی کیا جاتا ہے جی. یہ پچھلے دنوں وہاں پشاور کے اندر ایک مدعی نبوت کو قتل کیا گیا. کیا نام تھا شیطان کا؟ وسیم خان. یہ فیصل نے جس کو قتل کیا. تو میرے ایک ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں میجر صاحب، انہوں نے مجھے میسج کیا. اس نے کہا کہ لوگ پوچھ رہے کہ یہ صحیح ہوا ہے غلط ہوا، یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. یا بھی سیال کوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اوپر بڑا شور و غوغا ہوا ہے، سارا دنیا کا وہ میڈیا اکٹھا ہو گیا اس بات کے اوپر نا کہ ایک بندہ مر گیا. ہاں مرا ہے، ہم بھی اس کی تردید کرتے ہیں کہ غلط کیا، ٹھیک نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے یار. لیکن تمہیں ظلم صرف یہی نظر آتا ہے. پاکستان کے اوپر کتنے مظالم ہوئے، معصوم بچوں کے اوپر وہاں وہ جو بم گرایا ہے، 200 حافظ قرآن بچہ شہید ہوا ہے. تمہیں یہ ظلم نظر نہیں آتا؟ کتنے علماء کو ناحق شہید کیا گیا، تمہیں یہ ظلم نظر نہیں آتا؟ فلسطین کے اندر کارپٹ بمباری کی گئی جی، تمہیں یہ ظلم نہیں نظر آتا؟ برما کے اندر حاملہ عورتوں کے وہ پیٹ چاک کر کے بچے نکال رہے ہیں اندر سے. زندہ مسلمانوں کو جلا دیا گیا سینکڑوں کی تعداد. میں نے خود ایک ویڈیو دیکھی، ایک بندے کو اس نے شہید کیا. مسلمان کو کیسے شہید کیا؟ اس کے پہلے اس نے بازو کاٹے، اس کے پاؤں کاٹے، ٹانگیں کاٹی، پھر اس نے گردن کاٹی. اس کی یہ اس کو نظر نہیں آتا جی. فلسطین کے اندر وہ سسکتے بلکتے بچے نظر نہیں آتے. شام کے اندر کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، کشمیر کے اندر کتنے عرصے سے کرفیو لگا کے رکھا، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، اور یہ نظر کیوں نہیں آتا میڈیا کو؟ وہاں پر یہ دجال پیچھے خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہاں پر ایک تمہارا کتا بلا مرتا تو تم پوری دنیا کے اندر شور مچانا شروع کر. اسلام امن کا مذہب ہے. جو بات صحیح، ہم صحیح بات کرتے ہیں، ہمارے دو دھاری تلوار نہیں، ہم ایک نظر سے سب کو دیکھتے ہیں. آج جس نے ظلم کیا وہ ظلم ہے، ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہے، بالکل ظلم ہے، یہ غلط کیا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو اور ظلم اس پر بھی آواز اٹھاؤ، صرف اسی پر آواز نہ اٹھاؤ، اور ظلموں پر بھی آواز اٹھاؤ. یہ ظلم نہیں ہے. کوئی بندہ ہمارے نبی کو بھونک کے بکواس کرے. سلمان رشدی آج برطانیہ کی گود کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ بھونک کر گیا ہے. اس کو وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا ہے، اور آج وہاں پر بیٹھ کر کے وہ مسلمانوں کو منہ چڑھا رہا ہے. یعنی جو بندہ حضور کو بھونک کر بکواس کرتا ہے اس کو وی آئی پی پروٹوکول دے کر کے بھائی بلا دیا جاتا ہے. تمہیں یہ ظلم نظر نہیں آتا؟ ایک بندہ دکھاؤ جس کو حکومت پاکستان نے پھانسی کے پھندے پر اس لیے چڑھایا ہو کہ اس نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے. ایک مثال ہمارے لاہور کے اندر وکیل ہے چودھری غلام مصطفیٰ صاحب، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ناموس رسالت کے 140 کیسز ہیں. کتنے؟ 140 کیسز ایک بندے کے پاس، ایک وکیل کے پاس. تو کتنے کیسز ہوں گے؟ انہوں نے پھر بات عجیب سنائی. انہوں نے کہا شاہ صاحب میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ خود ہی کا توہین کر، لیکن پیچھے پوری ایک منوٹری ہے، یہ پوری پیچھے پلاننگ ہے. لیکن ہمارے پاس جو لوگ آگے جو مدعی آگے وہ میسیجز دکھاتے ہیں نا، کہتے ہیں ہر بندے کے پاس ایک ہی میسیج ہوتا ہے، ہر بندے کے پاس. یہ اتفاق ہے کہ 140 بندہ توہین کر رہا ہے اور 140 بندہ وہی میسیج وہ لکھ کر کے بھیج رہا ہے. پتا چلا کہ پیچھے کو کوئی لیڈ کر رہا ہے، ان کو سمجھایا پڑھایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بے غیرت بن جائے، مسلمان بے حس بن جائے. یعنی اتنا ہی عمل کرو، اتنا عمل کرو کہ یار مسلمان کے یہ یار کس کے پیچھے جائیں گے. لیکن یہ نہیں ایسا کرنا ہے دوست. ہاں جس دن خدا نہ خواستہ ہم نے اس پر سمجھوتا کر لیا کہ یار کس کے پیچھے جائیں، سب کے پیچھے جائیں گے. زندگی ہے کس کے لیے بھائی؟ جان ہے کس کے واسطے؟ مال ہے کس کے واسطے؟ عزت ہے کس کے واسطے؟ اگر یہ سب کچھ حضور کی ذات پاک پر قربان کر دیا تو اللہ کی قسم دونوں جہانوں کی سعادت مقدم نہیں تمہاری. ہاں اس کے اوپر کبھی ٹھنڈا نہیں پڑنا میرے دوستو. ہاں ہم نے کبھی تشدد کا رستہ نہیں اختیار کیا. ہم نے ہمیشہ اپنے ساتھی کو یہ کہا کہ قانون پاکستان کے اندر بنا ہوا، قانون کو ہاتھ کے اندر کوئی بندہ نہ لے، اس کی تحقیق کروائے، تفتیش کروائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہماری اپیل گورنمنٹ سے، ہم ان کے دست و بازو میں
قانون کے رکھوالے تحفظ کرنے والے ہیں. ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، قانون کو ہاتھ میں خود لیتا ہے. وہ میجر صاحب نے نکالی کہ یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا. میں نے کہا یہ ٹھیک یا غلط کی بات تو بعد میں ہے، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اس نے یہ کیوں کیا، اس لڑکے نے، اس نوجوان نے یہ عمل کیوں کیا. میں نے کہا کس چیز نے اس کو مجبور کیا یہ کام کرنے کے لیے. تو میں نے کہا اس بندے نے 3 سال ہو گئے حضور کی متواتر توہین کر رہا ہے. پھر عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کے وہ باقاعدہ خود بکواس کر رہا ہے جج کے سامنے. اب کوئی مسلمان ایسا ہے یا جو اس کو برداشت کرے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا مثال تمہیں دیتا ہوں. میں نے کہا ایک بندہ ہے بدماش، اس نے تو تمہارے باپ کو قتل کر دیا، تم نے ایف آئی آر کٹوائی، وہ اس کو جیل میں رکھا گیا اور کچھ دن کے بعد اس کو باہر کا ویزا دے کے بھیج دیا کہ اس کو چھوڑ دی. اب یہ پھر آیا، اس نے تمہارے بھائی کو قتل کر دیا، تم نے پھر ایف آئی آر کٹوائی، وہ پھر جیل میں چلا گیا، 4 مہینے جیل میں رہا، پیسے لگا کے ضمانت کروا کے باہر آ گیا، اور تمہارے سامنے اور رکڑ بھی چل رہا ہے. اس نے تمہارے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، تم نے پھر ایف آئی آر کٹوائی. تو پھر وہ جیل میں گیا، 4 مہینے کے بعد پھر آ گیا. میں کہا اس نے تمہارے تیسرے بھائی کو قتل کر دیا، اب تم کیا کرو گے؟ اب تم کیا کرو گے؟ آپ بتا دیں کیا کریں گے. آپ ایف آئی آر کٹوائیں گے؟ آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ نہیں. آپ یہ اپنا خود بدلا دو. مجھے پتا ہے قانون سے مجھے انصاف نہیں. کرمنل بنانے والی ہماری عدالتیں خود ہیں، ان لوگوں سے کام کروانے والی ہماری عدالتیں خود ہیں. یہ لوگ کام کرواتے ہیں. ہمارے اس طرف کیا کہتے ہیں، آفس آباد کی طرف 2 چوڑے تھے، انہوں نے حضور کی توہین کی، رحمت مسیح اور سلامت مسیح. یہ بہت پرانا واقعہ. ان کے اوپر ایک کیس کروایا، وہاں پر ماسٹر یامین صاحب تھے، انہوں نے اس کے مدعی تھے. ان دونوں بھائیوں کو پکڑوایا تو حکومت نے، جس نے بھی ایک بندے کو دوبارہ بھجوا دیا اور دوسرے کا کیس چل رہا تھا. تو ماسٹر یامین صاحب کو تھریٹ آ رہے تھے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے سے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. عدالت کے اندر کھڑے جج صاحب اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ماسٹر صاحب کہ آپ یعنی اس کیس سے پیچھے ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس کو باہر بھیجا نا تو یہ یاد رکھنا کہ باہر بھوکنے والے بندے کھڑے ہیں، اس کو چھوڑیں گے نہیں. وہی بات ہوئی. جو تھا غالب سلامت مسیح، اس کو قتل کر دیا کچھ نوجوانوں نے. کیس چلا تو عدالت کے اندر پیش ہوئے ماسٹر صاحب. انہوں نے کہا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، چوڑے کو کس نے قتل کیا ہے. تو ماسٹر صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے، لیکن اس کو قتل کیا جج صاحب نے. اس کو کس نے قتل کیا؟ جج صاحب نے قتل کیا. اور وہ ایک دم پریشان کرے اس نے کیسے قتل کیا. اس نے کہا کہ میں نے جج کو سمجھایا تھا کہ تم نے ان کی ضمانت نہیں لے لی، اگر تم نے ضمانت لے لی یاد رکھنا یہ نہیں بچیں گے، اور ہو سکتا ہے تم بھی نہ بچو. جی لیکن تم لوگ جرم کرنے پر مجبور کرتے ہو. اگر عدالتیں انصاف دیں تو پھر کوئی بندہ جائے خود کام کرے گا. بندہ یہ پچھلے دنوں کے ہمارے لاہور ہائی کورٹ سے اس کی چھت سے ایک بندے نے وہ چھلانگ لگا کے خودکشی کر دی. وجہ کیا بنی؟ وجہ صرف یہ بنی کہنا جی کہ پتہ نہیں کتنے سال، 20 25 30 سالوں سے میرا کیس چل رہا تھا وہ اس کا وراثت وغیرہ کا. اس نے کہا جی اب عدالت نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا تو اس نے خودکشی کروائی. تو کس نے کروائی بھائی؟ یہ عدالت نے کروائی نا. تو مجبور کیا جاتا ہے لوگ. ہم کہتے ہیں کہ اس قانون کو مت ختم کرو، اس قانون کو ختم مت کرو. اگر تم نے اس قانون کو ختم کیا تو پھر دیکھنا یہ واقعات جو ہے گلی کوچوں کے اندر ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی تو یہ نا کہ مجرم کو پکڑ کے پاس لے کے آ جاتے ہیں پولیس والوں کی، وہاں تحقیق تفتیش ہو جاتی ہے. اور جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جو بندہ جس کو سمجھے گا کہ یہ گستاخ اس کو قتل کرے گا چاہے گستاخ نہ بھی. تو یہ وہ لوگ اس کے اندر ملوث ہوں گے جس قانون کو ختم کروانے والے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی اس کا حل یہ نہیں کہ قانون کو ختم کیا جائے، اس کا حل یہ ہے کہ تم وہاں پر کچھ سمجھدار لوگ بٹھا دو جن کا قلم نہ بکے، جن کے ضمیر نہ بکے، جو میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو وہاں پر بٹھایا جائے. تو پھر دیکھو کہ کیا کہتے ہیں ایسا کبھی معاملہ پیش نہیں آئے گا. اور چوتھا اعتراض یعنی اقلیتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں
ہر بندہ آزاد ہے، جو مرضی رائے قائم کر سکتا ہے. تو بھئی ہر بندہ آزاد ہے، تو کوئی بندہ میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے مجھے گالیاں دینا شروع کر دے، یہ ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایسا کر دے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ تو آپ کے خلاف جا کے وہ ایف آئی آر کٹوا سکتے نہیں، کس نے میری آزادی کو روکا ہے؟ کہ میں نے صرف اس کی باپ کو گالیاں دی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کیا، میں آزاد ہوں، جو مرضی کچھ کروں. اے الو کے پٹو، یہ کون سی آزادی اور یہ کون سا حق ہے؟ کہتے ہیں اس سے وہ کہتے ہیں کہ حقوق پامال ہوتے ہیں. اور یار ہمارے نبی کو بھونکنا تمہارا کون سا حق ہے؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہمارے نبی کو بھونکنا شروع کر دو؟ اور کون سا حق ہے اقلیت کا جو ہم نہیں دیتے؟ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، پاکستان پوری دنیا پر وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر اقلیتوں کے ان کو حقوق ان کے حق سے بڑھ کے دیے جاتے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر وہاں اقلیتوں کو اتنے حقوق دیے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ چوڑوں کی بستیاں نہیں آپ کے علاقے کے اندر، ان کے گرجے گھر نہیں ہیں، ان کو اسلامی طور پر اسپیکروں کے اندر عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے گھنٹے بجتے ہیں اسپیکروں کے اندر، ان کے گیت چلتے ہیں اسپیکروں کے اندر. یہ حتیٰ کہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں. مجھے پچھلے دن بندے نے بتا دی کہ لاہور کی کسی علاقے میں نکاح پر وہاں کہتے ہیں بندہ اس کو عیسائی اس کی عیسائی بتا دیا، مسلمان کو عیسائی بتا دیا. اور تمہیں کیا حق دیے جائے؟ وہ کون سا حق تم مانگنا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی کو بھونکنا تمہارا حق ہے تو پھر یہ حق نہیں دیا جائے گا، یہ حق نہیں دیا جائے گا. اگر یہ تمہارا بھونکنا حق ہے تو ہم کہہ رہے تمہاری زبانوں کو کھینچنا ہمارا حق ہے. ہم تمہاری زبانیں پھر کھینچیں گے، ہاں ہم تمہیں لگام ڈالیں گے. تمہیں لگام ڈالنی آتی ہے کہ رسول اللہ کی ذات پاک کے اوپر مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا، یہ کوئی آزادی نہیں. تو بھی آپ کو 5 اعتراضات کے جواب سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ اچھی طرح سمجھ آگے. اب آخر کے اندر یہ بتائیں کہ حضور کی عزت و ناموس اور آپ کی نبوت اور ختم نبوت، اس کا پہرے دار صرف مصلی والا ہے، ممبر والا ہے، امام خطیب ہے، مولوی ہے، داڑھی اور پگڑی والا ہے؟ حضور کی عزت کی پہریداری یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی. ہم سب کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کیجیے اللہ سے کہ جب تک جیئیں گے حضور کی عزت، ناموس، آپ کی نبوت اور ختم نبوت کی پہریداری کریں گے اور گستاخوں سے تعلق نہیں رکھیں گے. گستاخوں کی مصنوعات کو استعمال نہیں کرنا. بھائی ڈینمارک کی مصنوعات کو کلی طور پہ چھوڑ دیں. ٹھیک، یہ ٹوٹل کا پیٹرول پمپ یہ فرانس کا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ جب مسلمانوں کی وہاں پر لائن لگی ہوتی ہے ٹوٹل کے اوپر، جی وہ ہمارے نبی کو بھونکے ہم ان کو مضبوط کریں. جی تو فرانس کی جتنی مصنوعات ہیں اس کو استعمال نہیں کرنا. آپ گوگل سے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مصنوعات کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے، یہ شہر کا پیٹرول پمپ یہ ہالینڈ کا ہے، یہ بھی حضور کی گستاخی کرنے والے ہیں. وہی پی ایس او سے ڈلوا لو، اٹک سے ڈلوا لو، اس سے ایسکول سے ڈلوا لو، یہ سارے اپنے برانڈ ہیں. اپنے ملک کو آپ مضبوط کریں. اور دوسرے نمبر پر مرزائیوں کی مصنوعات کو نہیں استعمال. بھی بیٹھے دعا ہوگی اس کے بعد ساتھ تشریف ہے کہ مرزائیوں کی مصنوعات یہ حضور کے دشمن اور گستاخ ہیں. اس کے سر فہرست جو ہے شیطان، شیطان کی بوتل، جوس، اچار، چٹنی، مربا، یہ سب کچھ اس کا ہے مرزائیوں کا. ذائقہ گھی، ذائقہ بناسپتی، پرل بناسپتی، کینولی کوکنگ آئل اور ایلا آئل، پنجاب آئل مل ٹیکسلا، اس کی جتنی مصنوعات ہیں یہ ساری کی ساری قادیانی کی ہے. یعنی اس پر لکھ لو پنجاب آئل مل. یہ مرزائیوں اس کو استعمال نہیں کرنا. یونیورسل اور وولٹک اسٹیبلائزر، یونیورسل اور وولٹک اسٹیبلائزر یہ دونوں مرزائیوں کی ہیں. شاہتاج کی چیز، پیٹا پائپ، ٹربو پلاسٹک اور ناصر اور ظاہر پیکیجز، یہ پھلوں کے کرنے کے لیے گتے کے کریٹ بناتے ہیں. ناصر اور ظاہر پیکیجز اور احمد میڈکس، یہ ساری مرزائی کی وہ کمپنی میں نے آپ کو بتائی جو نیشنل لیول پر ہے پورے پاکستان میں. اس کے علاوہ گلی محلے میں علاقے کے اندر کوئی مرزائی کا دکان مکان ہے تو بھی اس کا ہم نے بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ.